نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، حضور قبلہ پیر طریقت، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم المکین الحلیم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب العالمین، یا صاحب الجلال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بذلکی قصہ مختصر۔ اور میں کیا حقیقت میری، میں کیا اور کیا حقیقت میری، سب کچھ ہے کامل مرشد نسبت تیری، اور جو میں تیرا نہ ہوتا تو سگے، تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا رنگ حیات، تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا رنگ حیات، جو میں تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ علی قدر عزت مآب آفتابی ولایت، ماہتاب شریعت، حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ صوفی الطاف حسین صاحب نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ، معزز خلفاء کرام، حاضرین و سامعین، یاران طریقت، نہایت ہی مبارکباد ہے قاری اشرف صاحب کے لیے اور پورے محترا کے لیے کہ قبلہ حضور یہاں تشریف لائے ہیں، اور قاری اشرف صاحب کا یہ آستانہ اگر دیکھا جائے تو یہ قدسیوں کا مسکن بنا ہوا ہے، جہاں پہ اللہ کے ذاکرین جمع ہوتے ہیں وہاں پہ قدسی ضرور آتے ہیں۔ تو بڑی ہی سعادت ہے ان کے لیے کہ قبلہ حضور اور آپ کے ساتھ یہ سارے سالکین تشریف لائے ہیں۔ قبلہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہر ذی روح نے، جو بھی جاندار ہے، جو بھی جاندار ہے، ذی روح ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کو موت ضرور آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت آنی ہے۔ اور یہ اصول اور قاعدہ ایسا ہے کہ اس سے کوئی پیر، کوئی پیغمبر بھی مبرہ اور مستثنیٰ نہیں ہے۔ نہ دارا رہا نہ سکندر سدا شاہ، بڑے بڑے آئے اور چلے گئے۔ تو یہ دارا و سکندر بھی اس میں مارے ہیں، پیر اور پیغمبر بھی، اس موت نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ ہر ایک کے لیے اللہ کا قاعدہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو یہ سمجھیں کہ موت سے اختتام ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں۔
موت سے اختتام نہیں ہوتا. موت کو ہم جس معنی میں سمجھتے ہیں وہ قرآن کا منشا نہیں ہے. قرآن مجید کو اگر ہم موت کے اصول کے بارے میں دیکھیں تو قرآن مجید کہتا ہے کنتم امواتن، تم سب مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندہ کیا، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، وہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سارے اس کی طرف جمع کر لیے جاؤ گے. اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو 2 موتوں کا اور 2 حیاتوں کا تذکرہ ہے. اس آیت میں جو ترتیب اللہ نے بیان فرمائی، 2 موتیں اور 2 حیاتیں ہیں، 2 اموات اور 2 حیات ہیں اس آیت میں. کنتم امواتن، یہ پہلی موت ہے جو عدم تھا، جب وجود نہیں تھا. ایک وقت تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا وجود نہیں تھا، کچھ بھی موجود نہیں تھا. یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی کہ کنتم امواتن، اموات، تم سب مردہ تھے، یعنی عدم میں تھے، موجود نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا. ثم احیاکم فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندہ کیا. اب جب فاحیاکم آیا ہے تو کنتم امواتن کی تنسیخ ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گئی. پچھلی موت اس حیات نے ختم کر دی، پہلی موت پہلی حیات نے ختم کر دی. وہ عدم سے وجود آیا، عدم ختم ہو گیا ہے، اب وجود ہی وجود ہے. اب اس وجود پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں موت دے گا، دوسری دفعہ پھر موت دے گا. اور اس موت کے بعد اگلا مرحلہ پھر قرآن بیان کر رہا ہے ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. اب یہ جو زندگی ہے یہ دائمی ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو قرآن مجید نے موت کو ذائقہ سے تشبیہ دی ہے، ذائقہ سے تعبیر کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یا تو یہ ہوتا نا، قرآن کہہ دیتا کہ ہر ذی روح نے، ہر نفس نے مرنا ہے اور ختم ہو جانا ہے، تو بات سمجھ آتی تھی. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے، ہر جان نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب اگر ہم اس لفظ ذائقہ، یہ کوئی ترجمے میں نہیں آ رہا ہے لفظ، قرآن کی اصل عبارت میں کل نفس ذائقۃ الموت. اب ذائقہ جو لفظ ہے اس کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی غور کریں کہ ذائقہ کیا ہے، تو ذائقے کو اگر ہم دیکھیں تو ذائقہ ٹیسٹ ہے. اور ذائقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی ہے، اس کو دوام نہیں ہوتا، یہ دائمی نہیں ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے. مثال سے سمجھیں کہ اگر ہم کوئی چیز کھائیں تو جو چیز کھائیں گے اس کا ذائقہ ہماری زبان پہ آئے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد اگر ہم کچھ اور کھائیں گے تو جو دوسرا کھا رہے ہیں، دوسری کھائی جانے والی چیز نے پہلی چیز کے ذائقے کو ختم کر دیا، اب دوسرا ذائقہ ہماری زبان پہ آئے گا. اس کے بعد اگر ہم اس کے بعد وضو کر لیں، کلی کر لیں، تو کوئی ٹیسٹ، کوئی بھی ذائقہ ہماری زبان پہ باقی نہیں رہے گا. تو اس سے سمجھ لیں کہ قرآن مجید نے موت کو ذائقے سے تعبیر کیا ہے، اور ذائقہ دائمی نہیں ہوتا ہے، ذائقہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، ذائقہ عارضی ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ جس چیز کا اپنا وجود دائمی نہیں، جس کی اپنی حقیقت نہیں ہے، وہ زندگی جیسی اتنی بڑی حقیقت کو کس طرح ختم کر سکتی ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ موت بس ایسے ہی ہے، موت ایسے ہی ہے کہ جس طرح ذائقہ چکھنا ہے. اب فقہا نے لکھا ہے اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس کا شوہر بڑا ظالم ہے، شوہر جس کا ظالم ہے، کھانے میں نمک کی کمی بیشی کے باعث وہ ناراض ہو جائے گا اور اسے مارے گا، ظلم کرے گا، ناراض ہو جائے گا. اب فقہا نے اسے اجازت دے دی ہے کہ حالت روزہ میں وہ نمک چکھ سکتی ہے، کھانے کا نمک چکھ سکتی ہے. اب چکھنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹ جاتا، اب چکھنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹ جاتا، کیونکہ اس کا شوہر ناراض ہو جائے گا نا. اس وجہ سے اگر کھانے میں نمک کی کمی، زیادتی، کمی بیشی ہوئی تو اس وجہ سے وہ ناراض ہوگا.
اب فقہا نے اسے اسلام نے اجازت دے دی کہ وہ عورت حالت روزہ میں نمک چکھ سکتی ہے. نمک چکھنے سے، ٹیسٹ کرنے سے، ذائقہ چکھنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. بلا تمثیل اگر روزہ کی حالت میں نمک کا ذائقہ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بالکل ایسے ہی کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں تو ذائقہ چکھنے سے ان کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی ہے، ان کی حیات ختم نہیں ہوتی، حیات ان کی باقی رہتی ہے. تو عزیزان گرامی قدر، اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے چکھنا ہے. تو موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ ایک ایسا دروازہ، ایسا راستہ کہ جس میں ہم اس دنیا سے گزر کر اگلی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، اس جہان سے اگلے جہان میں داخل ہو جاتے ہیں. اس جہان میں آنے سے پہلے عدم میں تھے، عدم سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا. کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے ہمیں زندہ کیا، یعنی عدم سے وجود بخشا. یہ ہماری عالم ارواح کی زندگی تھی اور عالم دنیا کی زندگی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. موت کے بعد اگلی زندگی شروع ہو جائے گی جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور برزخ سے آگے پھر ثم یحییکم، تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ختم نہیں ہو جائے گی. اور قرآن مجید نے موت اور حیات کا فلسفہ سورۃ الملک میں بیان فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک اعمال کر کے اللہ کی طرف لوٹتا ہے، کون ہے جو تم میں سے نیک اعمال کر کے تو اللہ کی طرف لوٹتا ہے. اور یہاں پر بھی تھوڑی سی ترتیب میں غور کیجئے، خلق الموت والحیات، موت اللہ نے پہلے بنائی ہے اور حیات بعد میں بنائی ہے. موت پہلے اور حیات اللہ نے بعد میں بنائی ہے. تو موت اور حیات اس لیے ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک اعمال کر کے تو اللہ کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے، کون ہے جو ایسا کرے گا کہ وہ اس دنیا میں آئے اور اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ لے اور سمجھ کر نیک اعمال کرے، اور نیک اعمال کرتے ہوئے وہ واپس اپنے رب کی طرف لوٹ جائے. اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہوا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی بناتا ہے، اور کون ہے جو اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر لیتا ہے، خراب کر لیتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس عارضی زندگی کو بنانے کے لیے، عارضی زندگی کو بنانے کے لیے اس دائمی اور ہمیشہ کی زندگی کو خراب اور برباد کر رہے ہیں. یہ تو عارضی زندگی ہے، آج نہیں کل پرسوں ترسوں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، مشکل سے مشکل ہوئی تو گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد جو شروع ہونے والی ہے وہ مشکل ہے یا آسان، دونوں صورتوں میں ختم نہیں ہونی، وہ دونوں صورتوں ہی میں ختم نہیں ہونا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے ہمیں بھیجا، اور بھیجا اس لیے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بو جاؤ گے وہی آخرت میں جا کے کاٹنا ہے، جو یہاں پہ کرنا ہے اسی کا اجر ثمرہ اور پھل اگلی دنیا میں اگلے جہان میں جا کے لینا ہے. تو یہاں پہ رہنا اس لیے ہے کہ جس طرح عارضی لوگ رہتے ہیں، اصل دیس میں جانے کے لیے یہاں تیاری کرنی ہے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ بے بن چلایا طرف زمین دیتے عرشوں فرش ٹکایا ہو. ہم تو کہاں وہ مالا اعلیٰ کے باسی تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، وہ ہمارا جہاں تھا، وہ وطن تھا ہمارا، ہمیں وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا، عرش کی بلندیوں سے اس فرش کی پستیوں میں اتار دیا ہے. گھر تھی ملیا دیس نکالا، اساں لکھیا چولی پایا ہو. جو تقدیر میں مالک نے لکھا ہوا تھا وہ پورا ہوا،
اب قسمت میں ہماری لکھا تھا کہ ہم عرش